60,000 پر منتھ, اور وہ سارے انٹرنز جو ہے وہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیز سے کالجز سے ابھی ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلیں. اور بچوں, یہ جو آپ کو اسکالرشپ ملا ہے, یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی محنت سے, اپنے میرٹ سے حاصل کی. یہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کی امانت ہے, پنجاب کا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کی امانت ہے, آپ کی امانت ہے. لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گی. کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کون سا اپنی جیب سے پیسہ دیا ہے. عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگ رہا ہے. بالکل میری جیب سے نہیں جا رہا, عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگ رہا ہے. لیکن میں بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام کا پیسہ یہ ہے تو یہ عوام کا پیسہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تو تھا نا. وہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تھا. وہ آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر آپ تک پہنچا ہوتا تو کئی لاکھ بچے, کئی کروڑ بچے ابھی تک پڑھ چکے ہوتے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے آج. اور بچوں, آج میں یہاں کھڑے ہو کے فرسٹ ٹائم یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں. دھیان سے میری بات سننا. سن رہے ہو نا؟ نہیں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایسے نہیں. میں آج آپ کو یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں, اس کو چاہے میرا اعلان سمجھ لو. اعلان میں جو کرتی ہوں, جو وعدہ کرتی ہوں, اس کو پورا کرتی ہوں, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا کرتی ہوں. میں نے آپ سے اسکالرشپس کا وعدہ کیا. میں آج اسکالرشپ 8-9 مہینوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسکالرشپس لے کے. لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں آج صبح جس منصوبے پہ کام کر رہی تھی, میں صرف آپ کی یہ 3-4 سال کی تعلیم نہیں دیکھ رہی, اس سے زیادہ بھی. اس کے بعد آپ ماسٹرز کریں گے, کہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپینسز ہم اٹھائیں گے آپ کے. لیکن آج میں کچھ اور کہنے لگی. میں نے آپ کی لائف کا اینڈ ٹو اینڈ سلوشن بطور چیف منسٹر, بطور آپ کی ماں کے, اٹ از مریم نواز شریف رسپانسبلٹی. آپ آج تعلیم حاصل کر کے, ڈگری لے کے باہر سڑکوں پہ پھرتے رہو, آپ کو نوکری نہ ملے تو بھی یہ ہمارا فیلئر ہے. آپ کوئی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے لیے کوئی روزگار کمانا چاہو, کوئی جاب کرنا چاہو, کوئی کاروبار کرنا چاہو, اور اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو بھی میری ذمہ داری ہے, میری ناکامی ہے. تو آج سے میں نے اس اسکیم پہ کام شروع کیا. آج صبح میں اپنی فرسٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں کہ جب آپ ایک ڈگری لے کے نکلو تو ایک تو آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بچے اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں, بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں. یہی جو ہماری توانائیاں ہیں, یہ جو ہماری انرجیز ہیں, یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں, یہ جو ہماری محنت جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو آپ سوچو ہمارا ملک کتنا ترقی کرے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی, بہت نعمتیں عطا کی. اور جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, وہ منرلز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ تمام وسائل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکستان پہ سب سے بڑی عطا اور پاکستان کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پاکستان کی 65% یوتھ ہے, جو اس ملک کی ترقی میں جب اپنا حصہ ڈالے گی تو بتاؤ بچوں, اس ملک کی ترقی کو, اس ملک کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے آج. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی اسکیم لے کے آئیں جس پہ میں کام کر رہی ہوں کہ آپ کو 1 کروڑ تک کا قرضہ اویلیبل ہو. آپ نے جو کاروبار کرنا ہے آپ کریں, تاکہ آپ اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنیں, اور وہ قرضہ آپ کو آسان قسطوں پہ ملے. اس کا جو سارا سود کا, انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم خود اٹھا لیں گے. آپ کو سود فری قرضہ ملے تاکہ آپ ریلیکسڈ مائنڈ کے ساتھ اپنے مستقبل کی جو شیپ ہے وہ ترتیب دو.
یہ بچیاں جو آج میرے ساتھ بیٹھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا، اور یہ جو بچے ابھی میرے سے اسکالرشپس لے کے گئے ہیں، بہت مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے. آئی سویئر میں، کیونکہ میں نے جو بات کی ہے، کسی بچے کو میں نے پوچھا آپ کا والد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد مزدور ہیں. ایک کو پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک چھوٹے سے آفس میں کہیں کام کرتے ہیں. ابھی جو بچیاں یہاں بیٹھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کی کیا ہیلپ ہوگی، آپ کے والد کیا کرتے ہیں. اس بچی نے کہا میرے والد بیمار ہیں اور میری اس سے یہ ہیلپ ہوگی. سب بچوں کا ویسے ایک کامن جواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنے والدین پہ ہم بوجھ نہیں بنیں گے، ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. ماشاءاللہ. اور میں پھر سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے، آپ سر اٹھا کے یہ اسکالرشپس لو، اپنے بہت فخر سے پڑھو، یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ تک لے کر آئی. لیکن بچوں، کیونکہ اب میں ماں کے طور پہ بات کر رہی ہوں، میرا بہت ضروری ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. آپ کے ہاتھ میں بندوق، گلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو چہرہ ہے نا، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے، یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا، ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا. خدا کے واسطے میری اس بات کو سمجھو. میں آج ہوں یہاں پر، کل نہیں ہوں گی، لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید، اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں، 100% سچ ہے. اس دن میں CMH گئی تو میں نے جو پولیس والے وہاں پر زخمی تھے، جو رینجرز کے جوان وہاں پر زخمی تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا، سب کے سروں کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، بینڈیج سر تھے ان کے، اور کوئی ایسا پولیس کا جوان، رینجرز کا جوان ایسا نہیں تھا جس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، جس کا سر نہ کھلا ہوا ہو، جس کی آنکھ نہ زخمی ہو. تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے اس کو SP رینک کا آفیسر ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے سر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک موب نے مجھے اٹیک کیا، کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ مارا، اور اس کی اسکل فریکچر تھی، اس کا برین ڈیمیج تھا. جس بھی اہلکار کے پاس میں چل کے گئی ہوں، اس کی یا ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، یا بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، یا اسکل فریکچر تھی، آنکھیں ضائع ہو چکی ہوئی تھیں. کیا بچوں، مجھے آنیسٹلی ایک بات بتاؤ، کیا بطور نیشن یا ینگ جنریشن جو ڈیسنٹ ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ اور اگر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے، نکلو، آ جاؤ، گھیراؤ کر دو، جلا دو، تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی، اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. پوائنٹ بلینک رینج سے رینجرز پہ اور پولیس پہ گولیاں چلائی گئیں. میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا اور ایک رینجرز سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر ادھر سے کہیں گولی آئی ہو، پتہ نہ چلا ہو. تو میں نے کہا کہیں پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایسے ایمبوش ہو گیا تھا، کسی گولی کی زد میں آ گئے. اس نے کہا نہیں میڈم، میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری گئی. ان دنوں میں بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے. بچوں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس گئے ہوں گے.
ان کو ہماری آئی ٹی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے تھا, ان کو پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ان بچوں سے ملنا چاہیے تھا, ان کو ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہماری انڈسٹریز کا دورہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ کیا چہرہ دیکھ کر گئے پاکستان کا؟ دھواں, شیلنگ, آنسو گیس, گولی چل رہی ہے, اور